باقی تو ذکر خیر یا ذکر بد کوٹھوں کا آئے گا، لیکن 3 گھر بھی آپ کو پڑھنے کو ملیں گے۔ ان میں سے پہلا گھر یہ ہے، اور یہاں اس معاشرے کے عام یا متوسط گھرانوں کی تصویر پیش کی جا رہی ہے۔ رسوا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ آپ آنے والے صفحات میں پڑھیں گے وہ قطعاً اس معاشرے کا ریپریزنٹیٹیو نہیں تھا، وہ عام لوگوں کی زندگی نہیں تھی، وہ صرف ایلیٹ یا اشرافیہ کی حرکتیں تھیں، اور اشرافیہ کی میں وضاحت پہلے کر چکا ہوں، اس لیے وہ بات اب دوبارہ یہاں پہ وضاحت نہیں کی جا رہی۔ بتانا یہ ہے کہ عام لوگ اب بھی اچھے تھے، عام لوگوں کے لیے اب بھی حالات و واقعات یا اب تک ان کے لیے اچھائی برائی کے وہی پیمانے تھے جو درست مانے جاتے ہیں۔ اب بھی لوگ سچائی کو، سچ بولنے کو اہم جانتے تھے، جس طرح امراؤ کے والد ایک سچی گواہی کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں، وہ بات بہت اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ کہ امراؤ جتنی محبت سے اپنے والدین اور ان کے اس سلوک کا ذکر کرتی ہے، وہ خاندان کے اندر اس مضبوط رشتے کا عکاس ہے جو باقی پوری زندگی میں اسے کہیں نہیں ملا۔ دوسرا پہلو یہ کہ امراؤ اپنے گھر میں ایک انتہائی محفوظ اور ایک انتہائی محبت بھرے ماحول میں پرورش پا رہی ہے۔ اس کے ساتھ جب وہ اغوا ہوتی ہے اور اس کے بعد جن حالات سے وہ گزرتی ہے، وہ اس کے اس معصومیت اور اس کے اس ماحول سے جتنے برعکس ہیں، جتنے خلاف ہیں، دراصل رسوا ایک اینٹیتھیسس کریٹ کر رہے ہیں، ایک ایسے حالات کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جہاں ایک معصوم، بھولی بھالی اور اپنے ماحول سے مکمل طور پہ کنٹینٹڈ بچی کو وہ ایک انتہائی خوفناک حالات سے دوچار دکھاتے ہیں۔ لیکن یہ ذرا بات کی بات ہے۔ فی الحال ہم بات کرتے ہیں امیرن کی اور اس کی اپنے بھائی، اپنی ماں سے محبت کی، اور اس بات کی کہ امیرن اپنے ماحول میں ایک خاص فخر اور ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ امیرن، کیونکہ فی الحال وہ امیرن ہے۔ امیرن کا گھر فیض آباد میں ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ فیض آباد کے باہر کسی محلے میں میرا گھر تھا۔ امیرن کے والد بہو بیگم صاحب کے مقبرے پر جمعدار ہیں۔ بائی دی وے، یہ جمعدار سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ نے کچھ دیکھا ہے کہ کوئی جمعدار وردی پہن کر گھوڑے پر سوار نکلے اور لوگ اسے جھک جھک کے سلام کریں؟ یہ ایک کافی عجیب بات آپ کو محسوس ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ تھوڑے سے بھی عقل مند ہیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ وہ جمعدار نہیں جو ہمارے آپ کے ذہن میں آج ہے۔ دراصل جمعدار فوج کا، یا آپ یہ کہیے کہ انگریز فوج کا ایک عہدہ تھا جو آج کل کے صوبیدار میجر کے برابر سمجھ لیجئے یا سارجنٹ کے برابر سمجھ لیجئے، ایک نان کمیشنڈ آفیسر ہے، اور وہ بہو بیگم صاحب جو نواب اودھ کی والدہ یا بڑی بیگم کا مقبرہ ہے، وہاں ایک گارڈ کمانڈر ہے اور لوگ اس کو ایک بہت باوقار شخص سمجھتے ہیں۔ مزے کی بات یہ کہ اس کے والد خود کوئی بہت امیر شخص نہیں ہے، کہ بہت بلند مرتبہ بھی نہیں رکھتے، لیکن
اس کے آس پاس جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اس سے بھی کمتر حیثیت کے مالک ہیں. اس لیے اپنے ماحول میں امراؤ کو، امیرن کو ایک خاص اختصاص حاصل ہے، ایک خاص اسپیشلٹی حاصل ہے، اور وہ اپنے آپ کو دوسروں سے، اپنے ہمجولیوں، اپنے ساتھیوں، سہیلیوں سے برتر اور بہتر سمجھتی ہے. اور اس کی شخصیت میں یہ پہلو کہ وہ اپنے ماحول میں بہتر نظر آنا چاہتی ہے، بہتر ہے اور نظر آنا چاہتی ہے، یہ تمام زندگی اس کے ساتھ رہا. وہ جس ماحول میں بھی گئی یا جس ماحول میں بھی جائے گی، وہاں وہ یہی چاہے گی کہ وہ دوسروں سے ممتاز نظر آئے، دوسروں سے بہتر نظر آئے. اور یہی بات ہمیں رسوا کی تحریر کے ایک اور پہلو کی طرف لے کر آتی ہے. رسوا کردار کا نفسیاتی تجزیہ کرتے ہیں، سائیکو انالیسس کرتے ہیں. اور ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ وقت ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب سائیکالوجی کا نام بھی ایک علم کے طور پر بہت کم لوگوں نے سنا ہے. رسوا جو تجزیہ کر رہے ہیں، جو انالیسس کر رہے ہیں، وہ صرف اپنی تجربے اور اپنے مشاہدے، اپنی آبزرویشن پہ کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی علم موجود نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسی تھیوری موجود نہیں ہے کہ بچے کی شخصیت اس کے پہلے 3 سال یا 5 سال میں تعمیر ہو جاتی ہے. یہ بات کی باتیں ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں رسوا کی یہی بات، یہی چیز اس کو ممتاز کرتی ہے کہ وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایک بڑا ناول نگار، ایک بڑا افسانہ نگار کس طرح صرف اپنی آبزرویشن، اپنے مشاہدے سے ایک ایسی بات لکھ جاتا ہے جو بعد میں چل کر ایک سائنسی حقیقت کے طور پر ہم مان لیں. اس کے بعد ہمیں ایک ایسا دلچسپ پیراگراف اس پہلے چیپٹر میں ملتا ہے جہاں امراؤ، بار بار امراؤ میری زبان پر آتا ہے، جہاں امیرن یہ تجزیہ کرتی ہے کہ آخر کچھ افراد یا ٹپن پوائنٹڈ کچھ عورتیں کسی بری راہ پہ کیوں چلتی ہیں. یہ ایک ایسا پہلو تھا، یہ ایک ایسا موضوع تھا جو اس زمانے کے لحاظ سے اٹھانا یا ڈسکس کرنا ٹیبوز کے دائرے میں آتا تھا. اس زمانے کے لوگوں کے لیے یہ بات انتہائی حیرانی اور کسی حد تک پریشانی کا باعث ہوگی کہ کیا کسی ناول میں اس طرح یہ بات ڈسکس کی جا سکتی ہے، اتنے کھلے الفاظ میں اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے. اصل میں یہی بات رسوا کے اس ناول کی مقبولیت کا راز بھی بن گئی. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو نکات یہاں رسوا اٹھاتے ہیں ان میں اضافہ تو ہوا، کمی کوئی نہیں ہوئی. ہم یہ بات یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ اصل میں جس پیراگراف کو میں ریفر کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ جہاں وہ کہہ رہی ہے، ذکر کر رہی ہے کہ ہمارے لیے کیوں اپنا گھر چھوڑتی ہیں، کیوں نکلتی ہیں، یہ وہ چیزیں میں اس پیراگراف کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد وہ اپنے اس محبت بھرے ماحول سے کھینچ کر زبردستی جدا کر دی گئی.